الحمد للہ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوى ذلك خیر ذلك من آیات اللہ لعلهم یذکرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ آواز کچھ بیٹھی ہوئی ہے، دیکھتے ہیں کہاں تک گلا ساتھ دیتا ہے۔ نماز ایمان کی اساس اور روح ہے۔ نماز ایمان کی اساس اور روح ہے، پڑھنا ہاف آستین میں مکروہ ہے۔ پڑھو نماز پوری آستین کے ساتھ، پڑھو نماز پوری آستین کے ساتھ، اسلامی آداب و تہذیب کے ساتھ۔ ہو نماز میں سر بھی ڈھکا ہوا، ہو نماز میں سر بھی ڈھکا ہوا، کہ ہو سر پہ تاج بھی رکھا ہوا۔ مومن کے سر پہ ٹوپی اس کا تاج ہے، مومن کے سر پہ ٹوپی اس کا تاج ہے، مگر پائی جا رہی غفلت آج ہے۔ ننگے سر پڑھنے لگے کچھ لوگ نماز ہے، ننگے سر پڑھنے لگے کچھ لوگ نماز ہے، نہیں کر رہے اسلامی تہذیب کا لحاظ ہے۔ پڑھو نماز سدا صلحاء کے لباس میں، پڑھو نماز سدا صلحاء کے لباس میں، کہ نہ ہو نماز مکروہ جس لباس میں۔ بزرگان محترم، آپ جانتے ہیں کہ موسم گرما شروع ہو چکا ہے۔ موسم بدلتا ہے تو لباس بھی تبدیل کرتے ہیں لوگ۔ موسم سرما کا لباس کچھ ہوتا ہے، موسم گرما کا لباس کچھ ہوتا ہے، لیکن نماز کے لیے تو لباس ایک ہی ہوگا، چاہے موسم سرما ہو، موسم گرما ہو یا موسم باران ہو، اور وہ یہ کہ پوری آستین میں نماز پڑھنا ہے، جون سا بھی موسم ہو، ہاف آستین میں نہیں پڑھنا۔ ہاں کبھی آدمی باہر نکلا ہوا، یہ بات بھی یاد رکھو، یہ لباس نماز کے لیے ہیں۔ ویسے نماز سے باہر بھی بہتر تو یہی ہے کہ آدمی اسلامی لباس ہی اختیار کرے، لیکن اگر کسی وجہ سے ہاف آستین کا شرٹ پہنا ہے، ٹی شرٹ پہنی ہے یا کوئی اور لباس ہے لیکن نماز سے باہر پہنا تو اس کی گنجائش ہے، لیکن نماز کے اندر وہی لباس پہنو۔ جیسے ہم لوگ جاب پر جاتے ہیں، آدمی اچھی کمپنی میں نوکری کرتا ہے تو اس کا اپنا ایک یونیفارم ہوتا ہے، تو وہ ہر موسم میں وہی یونیفارم اس کو پہن کے جانا ہے۔
وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی موسم سرما ہے تو میں الگ یونیفارم جو ہے میرے جو جی میں آئے وہ پہنوں اور موسم گرما میں جو کمپنی کہہ رہی ہے وہ پہن کر آؤں. نہیں، آپ کو وہی پہننا ہے. ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ اوپر آپ موسم سرما میں ٹھنڈی سے بچنے کے لیے سویٹر پہن لے، کوئی اور چیز ایسی پہن لے. تو نماز کے لیے بھی اہتمام کر کے آنا ہے اور پوری آستین کے ساتھ آنا ہے. دیکھیے دو مسئلے الگ ہے، لوگ گڑبڑ کرتے ہیں. مسلم شریف کی روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ حضرت ایک کپڑے میں نماز ہو سکتی ہے؟ تو آقا نے فرمایا تمہیں دو کپڑے میسر ہی کہاں ہیں. تنگی کا زمانہ تھا، اسرت کا زمانہ تھا، تو حضرت نے فرمایا کہ سب کو دو کپڑے میسر ہی کہاں ہیں کہ تم پہنو گے، تو جتنا تمہیں میسر ہے اس میں نماز پڑھو. بلکہ مسئلہ تو اس سے آگے بھی فقہا نے لکھا ہے کہ مان لو اللہ نہ کرے کسی کے پاس کپڑا ہے ہی نہیں، نماز تو تب بھی معاف نہیں ہے، ننگے بدن بھی نماز پڑھنی ہے. ہاں فقہا نے یہ لکھا کہ اگر ننگے بدن نماز پڑھے ایسی حیثیت میں پڑھے کہ کم سے کم ننگاپن ظاہر ہو. آج پانی پلا یار، میرا تو گلا ہو رہا ہے. پھر قرآن کریم نے فرمایا ان مع العسر یسرا. تنگی کے بعد اللہ تبارک و تعالی آسانی رکھ دیتے ہیں. حضرت مولانا ابرار احمد صاحب جلیوی رحمۃ اللہ علیہ سے دعوت و تبلیغ کا کام حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس نہج پر شروع کیا، آپ جانتے ہیں شروع میں غریب لوگ ہی اس سے جڑے تھے، اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ شروع میں غربا ہی جڑتے ہیں، یہی اس کے حق ہونے کی علامت ہے، علماء نے لکھا. تو بڑی تنگی تھی، مہمانی نوازی بھی نہیں ہوتی تھی شروع میں ہر جگہ، تو اپنا جان، اپنا مال، اپنا وقت آپ سنتے ہی رہتے ہیں، سب کچھ ویسا ہی تھا، اب بھی ہے، لیکن اب بہرحال اسرہ کے بعد یسر کا معاملہ ہے. تو حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بھی یہی حالت رہی. پھر حضرت جی ہوئے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تب بھی یہی حالت تھی. پھر حضرت جی ہوئے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو دعوتیں خوب پھر ہونے لگی کہ جماعت جاتی تھی تو اکثر و بیشتر وہ دعوت ہوتی تھی، پکانا نہیں پڑتا تھا. تو کسی نے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب جلیوی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ حضرت جی اول اور حضرت جی ثانی ان کے دور میں تو خود اپنے طور پر پکاتے تھے اور اپنا مال لگتا تھا، دعوتیں بھی اتنی نہیں ہوتی تھی، اب تو جدھر دیکھو جہاں دیکھو دعوت ہی دعوت ہے. تو حضرت کا جیسا اپنا مزاج تھا تو فرمایا کہ بھئی وہ دور یوسفی تھا، یہ دور انعام ہے. نہیں سمجھے؟ اب ہر چیز کی تشریح تو نہیں کر سکتے، پھر مزہ نہیں آتا. وہ کیا تھا شوکت بھائی؟ وہ دور یوسفی تھا، یہ دور انعام ہے. تو ان مع العسر یسرا. صحابہ کرام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ پھر ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے فراوانی دے دی، تنگی وہ دور ہوئی بعد میں چل کر.
پھر آپ کو صحابہ کی زندگی میں نہیں ملے گا کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھی، پھر 2 کپڑے میں نماز پڑھی ہے۔ اور شمائل میں آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بود و باش، رہن سہن، گھر کی زندگی، باہر کی زندگی جو بیان کی گئی ہے، تو اس میں آپ کو ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پوری آستین والی چادر زیب تن کرتے تھے، بدن مبارک پر ڈالتے تھے، پوری آستین والی۔ 2 قسم کی روایت ملتی ہے، میری طرف دیکھو، یہ جو انگلیاں ہیں، یہ انگلیوں کا سرا جو ختم ہوتا ہے، تو شمائل میں روایت ہے کہ بعض مرتبہ مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کپڑا مبارک بدن مبارک پر زیب تن کیا ہوتا، ڈالا ہوتا، لمبائی میں اتنا ہوتا تھا کہ پہنچے سے بھی آگے اور کلائی سے بھی آگے، اس کو کلائی بولتے ہیں، پتہ ہے نا؟ ہمارے زکریا کو پتہ ہے کہ انڈیا میں محمد اظہر الدین ہوا کرتا تھا، تو کرکٹ گیم میں کومنٹر بولتا تھا کہ یہ کلائی کا استعمال ہے، تو وہ کلائی کا استعمال بہت اچھا کرتا تھا، تو یہ کلائی ہے۔ تو کلائی سے آگے، گٹوں سے آگے جو لباس ہوتا تھا وہ یہاں انگلیوں کے سینوں تک ہوتا تھا، لیکن یہ کبھی کبھی عام لباس للاکثر حکم الکل، یعنی زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لباس زیب تن کرتے تو وہ یہ گٹوں تک اور کلائی تک ہوتا تھا۔ اس لیے نماز پڑھو تو سنت یہی ہے کہ پورے لباس میں پڑھو۔ آپ شرٹ پہنے ہوئے ہو پوری آستین والی، ٹی شرٹ پہنے ہوئے ہو پوری آستین والی، اور اب تو بدقسمتی سے کہنا پڑے گا کہ جبہ پہنا ہوا ہو تو بھی پوری آستین والا۔ اب تو وقت یہاں تک آ چکا ہے کہ جبہ بھی ہاف آستین میں شروع ہو گیا ہے، تب جبہ ہی ہاف آستین والا پہنیں گے، اور وہ بھی علماء اور دیندار لوگ۔ تو پھر جو بیچارے عام لوگ ہیں وہ دیکھیں گے کہ جب جبہ میں ہاف آستین میں نماز پڑھتے ہیں تو شرٹ اور ٹی شرٹ میں پہننے میں کیا جاتا ہے؟ نماز ہو جاتی ہے، یاد رکھو، نماز کا اعادہ نہیں کرنا ہے، لوٹانی نہیں ہے۔ اور ہاف آستین والا لباس آپ نے زیب تن کیا ہے، پوری آستین والا نہیں ہے، تو نماز کو قضا نہیں کرنا ہے۔ نماز کا ہو جانا اور بات ہے، اور نماز کو مسنون لباس میں ادا کرنا اور بات ہے۔ اس لیے مسنون لباس میں نماز ادا کرو، پوری آستین والی شرٹ، ٹی شرٹ، جبہ جو بھی پہنو وہ پورا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ وہی کپڑا زیب تن کیا ہے کہ کم از کم یہ گٹوں تک ہو، اس کی لمبائی کلائی تک ہو۔ تو موسم سرما میں تو کہنا نہیں پڑتا، وہ تو لوگ خود اس پہ عمل کر لیتے ہیں۔ موسم گرما میں ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے آتے ہیں لوگ تو ہاف آستین کے اندر آتے ہیں، اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ جتنا ہو سکے اہتمام، جہاں تک ہو سکے اس کا اہتمام کرنا ہے۔ دوسری بات، ٹوپی، یہ ایک غلط بات پھیلائی گئی ہے سماج، سوسائٹی اور معاشرے کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتے تھے۔ ایک روایت آپ ایسی نہیں دکھا سکتے۔ وہ حج کا معاملہ اور ہے، احرام کا معاملہ کہ عمرے کے اندر، حج کے اندر جو احرام باندھا ہوا ہے اس کا معاملہ اور ہے، ورنہ عام حالات میں زاد المعاد میں ابن قیم علیہ الرحمہ نے یہ تحریر فرمایا، اور شمائل میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو امامہ ہوتا تھا سر مبارک پر، اور اس کے نیچے ٹوپی ہوتی تھی تو امامہ نظر آتا ہے۔ اب جیسے ہمارے مولانا زکریا صاحب اور ان کے والد صاحب نے امامہ یہ باندھا ہوا ہے، دیکھیے وہ ٹوپی نظر نہیں آئے گی، اوپر سے شاید آ جائے، تو وہ امامہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرماتے تھے یا پھر ٹوپی کے اندر۔
تو بعض مرتبہ صرف ٹوپی ہوتی اور بعض مرتبہ امامہ ہوتا، لیکن کھلے سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ننگے سر نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ تو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ قرآن نے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ مفہوم یہ ہے کہ اے ابن آدم یعنی اے مسلمانوں، جب تم نماز ادا کرنے کے لیے مسجد آؤ، نماز پڑھو، تو نہ صرف یہ کہ کپڑے پہنے ہوئے ہو بلکہ زینت اختیار کیے ہوئے ہو۔ اور زینت سے مراد آج کا فیشن نہیں ہے، موجودہ دور کا فیشن نہیں ہے، موجودہ دور کی زینت نہیں ہے۔ زینت سے وہ زینت مراد ہے، فیشن سے وہ فیشن مراد ہے جسے اسلام زینت تصور کرتا ہے، جسے اسلام فیشن تصور کرتا ہے۔ اسلام کے اندر کپڑے میں زینت یہ ہے کہ سر ڈھکا ہوا ہو۔ یہ ہر دور میں رہے گا، چاہے لوگ مانیں نہ مانیں، چاہے لوگ عمل کریں نہ کرے۔ اسلامی زینت یہ ہے، صرف نماز میں سر ڈھکا ہوا نہیں، نماز سے باہر بھی سر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ غنیت الطالبین میں، غنیہ میں شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی علیہ الرحمہ نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ اگر کوئی مسلمان بازار میں ننگے سر اور کھلے سر پھرنے کا عادی ہو، قاضی اسلامی عدالت میں اس کی گواہی قبول نہیں کرے گا، وہ فاسق ہے۔ یعنی یوں کہنا چاہتے ہیں بھائی اسلامی عدالت میں گواہی کس کی معتبر نہیں سمجھی جاتی؟ ارے بولو، فاسق کی ہے نا، فاسق کی گواہی معتبر نہیں ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ نے اس کو فاسق سے تصور کیا ہے کہ جو بازار میں ننگے سر پھرتا ہو۔ یہ اسلامی تہذیب نہیں ہے، یہ اسلامی زینت نہیں ہے۔ اسلامی زینت یہ ہے کہ سر ڈھکا ہوا، اور اسلام نے تو مجھے اور آپ کو تعلیم یہ دی، نماز تو بہت اعلیٰ درجہ ہے۔ اگر آدمی بیت الخلا جائے، ٹوائلٹ کے اندر جائے، تو مجھے اور آپ کو ہمارا دین تعلیم یہ دیتا ہے کہ ٹوائلٹ میں بھی ننگے سر نہیں جانا ہے۔ ہمارے یہاں معاملہ الٹا ہے، ہم لوگ نماز کھانے کے اندر تو اہتمام کرتے ہیں، کھاوا بے ہے کہ اے پوئرانے کے جا تو ٹوپی پہننا ہو تو ان کے کھلا ماتھے نہیں جوائے ان کے ٹوپی پہرے ان کے تو آپ پوئرانے تھیارے بہڑا ہے۔ لیکن اس میں اتنی تاکید نہیں ہے جتنی بیت الخلا میں ہے، ٹوائلٹ کے اندر ہے۔ ٹوائلٹ میں جاؤ سر ڈھک کر جاؤ۔ دیکھیے پہلے دور میں اہتمام تھا، ہم نے بچپن میں دیکھا کہ لوگ کرکٹ کھیلنے آتے تھے نوجوان، اور ٹوپی نہیں ہوتی تھی، اور کرکٹ میں وہ جو کیپ پہنتے تھے تو وہ لوگ بھی کھلے سر نماز نہیں پڑھتے تھے، بلکہ کیا کرتے تھے، کیپ کو الٹی کر دیتے تھے، اگلا حصہ پچھلے حصے کی طرف کر دیتے تھے۔ اتنا اہتمام تھا۔ کیوں؟ دینداروں میں اہتمام تھا، عام لوگوں میں تھا۔ دیندار اہتمام نہیں کرے گا تو دیندار جتنا نیچے اترے گا اس سے زیادہ نیچے اس سے عوام اترے گی، یاد رکھو۔ تو اتنا اہتمام تھا۔ یہ تو کرکٹ کھیلنے آئے ہیں پھر بھی نماز میں اتنا اہتمام ٹوپی کے ساتھ، اور عام لوگ جاب پر جاتے تھے، کھیت میں جاتے تھے، کسی وجہ سے ٹوپی نہیں ہے تو جیب کے اندر جو ٹوپی میں نے پہن رکھی ہے اس کو اپنے چھو کھونا والی ٹوپی کہی، 6 کونوں والی۔ تو کیا کرتے تھے جب نماز کے لیے آتے تھے تو یا تو وہ ٹوپی رکھی، اور وہ ٹوپی نہیں ہے تو رومال رکھتے تھے، اور نماز کے وقت کیا کرتے تھے، سر کے اوپر رومال کو لپیٹتے تھے اور رومال پہن کر سر کو ڈھک کر نماز پڑھتے تھے، کھلے سر نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ ہے اسلامی تہذیب۔ بڑے اور دیندار لحاظ کریں گے تو ہوگا۔ دوسری بات، ہماری مسجد والوں نے بھی، ہماری سے مراد اپنی یہ مسجد نہیں، عام مساجد، یعنی ہماری جتنی بھی مساجد ہے، بہت سی مساجد میں عادات کو بگاڑ دیا۔
مسجد والے خود ٹوپی رکھتے ہیں. یعنی اب دعوت یہ دی جا رہی ہے گویا کہ شاید ان کی نیت نہیں ہوگی ایسی جو میں کہہ رہا ہوں، لیکن ایک درجے میں آدمی سوچے تو یہ دعوت ہی ہے کہ کئی نہیں تمہیں ٹوپی لینے نہیں آئے تو چل ہے ہمیں ٹوپی مکی دلی سے. تو اب وہ بہت تو یہاں پہنے گا، باہر نہیں پہنے گا. وہ سوچے گا کہ یہ تو خالی نماز کے وقت ہی ٹوپی پہننی ہے نا. دوسری بات یہ بھی یاد رکھو، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. علماء نے لکھا گندا کپڑا پہن کر نماز پڑھنے نہیں آنا ہے، میلا کپڑا. اب وہ ٹوپی جو ہے پڑی رہتی ہے پتہ نہیں کب دھویا کب نہیں دھویا. اب دیکھیے کہ وہ پہن کے بھی آیا تو جس سے منع کیا گیا منہ یہ بھی بدبودار نہ ہو، جسم منہ کے علاوہ یہ بھی بدبودار نہ ہو نماز کے لیے آئے، اور کپڑے یہ بھی بدبودار نہ ہو. یہ سب خذوا زینتکم عند کل مسجد اس میں داخل ہے. لیکن دیکھیے ہم کتنا اہتمام کرتے ہیں. جو بیڑی سگریٹ پینے کے عادی ہے دیکھ لو کہ وہ کتنا منہ کو صاف کر کر آتے ہیں. جو ویمل گٹکا ماڑک چند یہ سب کھانے کے عادی ہے وہ دیکھ لو. اور مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ نے تو عجیب بات لکھی ہے. فرمایا کہ جس جگہ پر میں اور آپ نماز پڑھنے آتے ہیں مفہوم ہے کہ وہ مسجد ہے جہاں پاک مخلوق معصوم مخلوق فرشتے بھی ہوتے ہیں، اور فرشتوں کی حص انسانوں کی حص سے زیادہ ہے. اگر کوئی آدمی بیڑی سگریٹ پی کر آیا، ویمل گٹکا مانک چند اس طرح کی چیزیں وہ کھا کر آیا ہے، اور تھوڑا بہت اس نے منہ صاف کیا تھوڑا بہت نہیں کیا، فرمایا کہ شاید پڑوس والے کو بغل والے کو اس کی بو محسوس نہ ہو، لیکن نورانی مخلوق معصوم مخلوق فرشتے کو اس کی بو محسوس ہوتی ہے. اس لیے حضور نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، مفہوم ہے کہ پیاز کھا کر کچا پیاز کھا کر مسجد نہ آیا کرو. اسی میں یہ سب چیزیں بھی داخل ہے. کیوں کہ کچے پیاز کے اندر بھی کیا ہوتا ہے؟ بدبو ہوتی ہے. تو بھائی اگر آپ سگریٹ پیتے ہو، بیڑی پیتے ہو یا تمباکو استعمال کرتے ہو اس طرح کی چیز، تو نماز سے آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ پہلے بند کر دو کہ بھائی ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے. اور چلو اگر کبھی کوتاہی ہو جاتی ہے، اتنا ہم سے کنٹرول نہیں ہوتا، تو الائچی جیب میں رکھو. الائچی جو ہے الائچی وہ منہ میں ڈال دو، چیونگم رکھو وہ ڈال دو، کوئی سویٹ جو ہیں وہ ڈال دو. مسواک ساتھ میں رکھے ایسے لوگ، ویسے سب کو رکھنی چاہیے. یہ بہت محبوب عمل رہا ہے، حضور نے دنیا سے پردہ فرماتے ہوئے بھی اس کا استعمال کیا. تو مسواک رکھو اور خوب اچھی طرح مسواک کر کے پھر یہاں آؤ. تو بدبودار منہ کے ساتھ بھی نہیں آنا ہے. دیکھیں کھانے والے کو تو پتہ نہیں چلتا کہ بو آ رہی ہے، کیوں؟ وہ اس کا عادی ہو چکا ہے. جو آدمی سگریٹ نہیں پیتا، بیڑی نہیں پیتا، تمباکو وغیرہ نہیں کھاتا، اس کے پڑوس میں وہ آدمی نماز پڑھے گا جو اس کا عادی ہے، فوراً اس کو کیا محسوس ہوگی؟ بو جو ہے وہ محسوس ہوگی. چلو ہمارے اس ملک میں تو ایسا نہیں ہوتا، انڈیا میں تو لوگ اہتمام نہیں کرتے، اور وہاں تو کپڑا یہی جو ہے دلالت کر رہا ہوتا ہے کہ حضرت اگربتی کے عادی ہے. کیا ہوئے ہوتے ہیں شوکت بھائی આપણે તો એક આપણી માઓ કાણી રોટલી બનાવતા تو وہ جو کانی روٹی بنائی جاتی تھی تو بالکل لباس بھی ویسا ہی جو ہے وہ ہوتا ہے، اس کے اندر سب سوراخ بنے ہوئے ہوتے ہیں. اس طریقے سے نماز پڑھنے آنا یہ مکروہ ہے، یاد رکھو. نہ ہاف آستین پہن کر آؤ، نہ ننگے سر نماز پہن کر آؤ. حضور نے ٹوپی کا کتنا اہتمام کیا. لوگ کہتے ٹوپی نہیں، ٹوپی کے بغیر پڑھتے تھے. ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 قسم کی ٹوپی ہوتی تھی. سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضور جب اپنے مقام پر ہوتے، گھر پر ہوتے، تو ٹوپی جو میں نے پہنی ہوئی ہے تو ویسی نہیں، لیکن اس طرح کی کہ وہ چپکی ہوئی. کیسی ہوتی تھی؟ سر سے چپکی ہوئی ٹوپی حضور جب گھر پر ہوتے تھے تو پہنتے تھے، اور سفر میں جب حضور جاتے تھے تو جن لوگوں نے مولانا عبد الحنان صاحب کو دیکھا ہو رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ جو ٹوپی پہنتے تھے، اور جو ہمارے ترکی بھائی ترکیہ والے پہنتے ہیں اس طرح کی ٹوپی شوکت بھائی، وہ کہاں ہوتی تھی؟
حالت سفر میں حضور کی ہوتی تھی، اور یہ کہتے ہیں اللہ کے بندے ہیں کہ حضور بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتے تھے۔ اور اب لوگ جو سنت نہیں ہے بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا، بدقسمتی یہ ہے، غلط فہمی یہ ہے کہ کچھ لوگ ٹوپی پہن کے نماز پڑھتے تھے لیکن ایسی باتیں سن لی، تحقیق نہیں کی، اب وہ ٹوپی نہیں پہنتے اور یوں سمجھتے ہیں ہم سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق، شاعر کہتا ہے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے ٹوپی کے ساتھ، پوری آستین کے ساتھ، اور آج کل مجھے تو نام بھی نہیں آتا بھائی، مولوی زکریا وہ کیا بولتے ہیں اس کو، یہ پہنتے ہیں ابھی اتنی، ہاں وہ شارٹ، تو وہ اتنا شارٹ ہوتا ہے کہ وہ کھینچ جاتا ہے آپ کبھی سجدے میں جاؤ تو۔ اور جو بڑے لوگ ہیں تو بھائی ان کو تو احتیاط کرنی چاہیے، نماز پڑھنے آ رہے، اب باہر پہنو الگ بات ہے، نماز میں اس طرح کا جو ہے وہ لباس کہ جس میں شک شبہ ہو شاید یہ اوپر چڑھ جائے، نہیں، بالکل اچھے اسلامی لباس اور ڈھنگ کا لباس یہ پہن کر نماز پڑھنے آیا کرو۔ ہم جس کا فالو کرتے ہیں فقہ میں، روح البیان تفسیر ہے، اس میں لکھا ہے آخری بات، امام ابو حنیفہ تہجد پڑھنے کے لیے آتے تھے تو 1500 درہم یا کم و بیش رقم وہ لباس پہن کر تہجد کی نماز پڑھتے تھے، اتنا قیمتی لباس۔ کسی نے پوچھا حضرت الامام سے کہ اتنا قیمتی لباس تہجد کے لیے، فرمایا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ ہمارے قرآن میں نہیں پڑھا اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، فرمایا میں پوری زینت وہ اختیار کر کے آیا ہوں۔ تو بھائی ڈھنگ کا لباس جو ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں پہن کر نماز کے لیے آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ایک اصول فقہا نے یہ بھی لکھا ہے، جو لباس پہن کر ہم پرائم منسٹر کے پاس نہیں جا سکتے، ہم کسی ایم پی کے پاس نہیں جاتے، ہم کسی فنکشن میں نہیں جاتے، ہم دعوت میں نہیں جاتے، ویسا لباس پہن کر مسجد میں آنا مکروہ ہے۔ اللہ تو حکم الحاکمین ہے، یہ اس کا دربار ہے، تو دنیا کے دربار میں جیسا لباس پہن کر نہیں جاتے ویسا لباس پہن کر یہاں مسجد میں آنا بھی مکروہ ہے۔ جو کچھ کہا سنا گیا، سب سے زیادہ میں محتاج ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔